بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ ویڈیو ہمارے دین اور ہماری آخرت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم ایک ایسے وشے پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے لے کر ذرا سی بھی لاپرواہی ہماری زندگی بھر کی عبادتوں کو بیکار کر سکتی ہے۔ اس بے حد ضروری بات کو جاننے سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت آوشک ہے کہ اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ ناظرین، نماز اسلام کا دوسرا سب سے اہم ستون یعنی کھمبا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی یہ بندے کو سیدھے اپنے رب سے بات کرنے کا موقع دیتی ہے۔ جب یہ مسلمان سچے دل سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ نماز ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہے، ہمارے چہروں پر نور لاتی ہے اور ہمیں ہر طرح کی برائی، بے حیائی اور غلط کاموں سے دور رکھتی ہے۔ دن میں 5 وقت اللہ کے سامنے سر جھکانا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ ہمارے اور ہمارے خالق بنانے والے کے بیچ کا ایک بے حد پاکیزہ رشتہ ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، جس نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر وہی نماز ہماری کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا۔ وشیش کر ہماری ماں بہنیں اور خواتین کے لیے نماز کے کچھ خاص نیم اور شرطیں مقرر کی گئی ہیں، جن میں سب سے اہم ان کے لباس یعنی کپڑوں کا طریقہ۔ آج ہم ایسی ہی 5 چیزوں یا کپڑوں کے طور و طریقے کے بارے میں کھل کر بات کریں گے جنہیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ انہیں جاننا ہر عورت کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ان کی محنت اور عبادت ضائع نہ جائے۔ سب سے پہلی بات ان کپڑوں کے بارے میں ہے جو بہت زیادہ تنگ یعنی ٹائٹ ہوتے ہیں۔ آج کل فیشن کا دور ہے اور بہت سی خواتین ایسے کپڑے سلواتی یا پہنتی ہیں جو جسم سے بالکل چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلام میں پردے کا اصلی مقصد ہی یہ ہے کہ عورت کے جسم کی بناوٹ، اس کا ڈھال اور اس کی خوبصورتی غیر مردوں کی نظروں سے پوری طرح چھپی رہے۔ جب کوئی عورت بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے پہن کر نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور جب وہ رکوع یا سجدے میں جاتی ہے تو کپڑوں کے کھچاؤ کی وجہ سے اس کے جسم کے انگ اور پوری بناوٹ باہر سے صاف نظر آنے لگتی ہے۔ حدیث اور اسلامی قاعدوں کے مطابق ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جس سے جسم کا ڈھانچہ صاف جھلکے صحیح نہیں مانا گیا ہے اور اس سے نماز مکروہ یا فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز کے وقت ہمیشہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہی استعمال کرنے چاہیے تاکہ جسم کا پردہ مکمل رہے۔ ناظرین، دوسری اہم چیز ہے باریک یا فارشردی کپڑے پہننا۔ نماز کی سب سے بنیادی شرط یہی ہے کہ انسان کا سطر یعنی اس کا جسم اچھی طرح چھپا ہو۔ ایک بالغ عورت کے لیے نماز کے وقت اس کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور پیروں کے تلووں کو چھوڑ کر پورا جسم چھپا ہونا فرض ہے۔ اس میں سر کے بال، کان، گردن اور کلائی بھی شامل ہیں۔ لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بہت باریک دوپٹہ یا کرتا پہنتی ہیں جس سے ان کے بال، کان یا ہاتھ کی توچہ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں نماز بالکل مکمل نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں بھی ایسی عورتوں کے بارے میں بہت سخت مناہی آئی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں، یعنی جن کے کپڑے بہت باریک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دھیان رکھیں کہ نماز پڑھتے وقت کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ نیچے سے کچھ بھی نہ دکھائی دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو کبھی بھی مردوں جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کا روپ یا ان کے جیسا لباس اپناتی ہیں
اور ان مردوں پر بھی جو عورتوں جیسا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جینس، ٹی شرٹ، شرٹ یا ایسے کپڑے جو خاص طور پر مردوں کے فیشن کے لیے بنے ہوتے ہیں، انہیں پہن کر نماز پڑھنا اسلامی طور طریقوں کے بالکل خلاف ہے۔ عورت کے لباس میں ایک شالینتا، شرم اور حیا اور اس کی اپنی الگ پہچان ہونی چاہیے۔ مردوں سے ملتے جلتے کپڑوں میں نماز پڑھنے سے ہر حال میں بچنا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، چوتھی چیز ہے گھمنڈ، فخر یا دکھاوے کے لیے کپڑے پہننا۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہ یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس پاک ذات کے سامنے دل میں عاجزی، بے بسی اور سادگی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عورت صرف سماج میں اپنی امیری کا رعب جمانے، دوسروں کو نیچا دکھانے یا خود کو بڑا ثابت کرنے کے ارادے سے بہت زیادہ تڑک بھڑک والے، چمکیلے اور قیمتی کپڑے پہن کر نماز پڑھتی ہے تو اس عبادت کا اصل مقصد یعنی اخلاص ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھاوا اور تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے عبادت کے وقت سادگی اپنانا ہی سب سے افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ پانچویں اور آخری بات ہے بے پردگی والا لباس پہن کر لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچنا۔ ایک مومنہ عورت کا سب سے بڑا زیور اور اس کی اصلی خوبصورتی اس کی حیا اور اس کا پردہ ہے۔ اگر کوئی عورت ایسا ادھورا یا چھوٹا لباس پہنتی ہے جس سے اس کا صحیح سے پردہ نہ ہو پائے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ راستے میں یا محفل میں لوگ اسے دیکھیں یا اس کی طرف آکرشت ہوں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو عورتیں باہر بنا صحیح پردے کے گھومتی ہیں اور پھر اسی بے پردگی والے لباس میں نماز پڑھنے بیٹھ جاتی ہیں، ان کی نمازیں شرط پوری نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، نماز اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو ہمیں جنت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ دن میں 5 بار ہم سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، اگر ہماری تھوڑی سی لاپرواہی، آلس یا صرف چند دنوں کے اس دنیاوی فیشن کے چکر میں ہماری یہ قیمتی عبادت خارج کر دی جائے تو ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہوگا؟ قیامت کے دن جب ہماری نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی، تب ہمیں اپنی ان لاپرواہیوں پر بہت افسوس ہوگا، لیکن تب پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی نماز کا وقت ہو، پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کی تیاری کریں۔ ہمیشہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ ایک بڑی چادر یا ایسے موٹا کپڑا لیں، دوپٹہ لیں جو آپ کے پورے جسم اور بالوں کو ہر طرف سے اچھے طرح ڈھک لے، اور پوری سادگی و ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو مکمل حیا اور پردے کی توفیق دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔